شدہ ججوں کو بحال کریں گے اور نہ صرف وفاقی سطح پر بلکہ صوبائی سطح پر بھی مل کر حکومت بنائیں گے۔ بہت سے مبصرین نے اس معاہدے کو ایک تاریخ ساز معاہدہ قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ رائے بھی سامنے آئی ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد کے ذریعہ معطل شدہ ججوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود آصف علی زرداری اور نواز شریف پرعزم ہیں کہ وہ نہ صرف معطل شدہ ججوں کو بحال کریں گے بلکہ دیگر بہت سے ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معطل شدہ ججوں کی بحالی کے علاوہ کون سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا آج پاکستان کو ہے، اور ان اہم معاملات پر آج گفتگو کریں گے۔ اور ہم نے دعوت دی ہے جناب چودھری احمد مختار صاحب کو، جو کہ گجرات سے چودھری شجاعت حسین کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی بنے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ، سابق وفاقی وزیر تجارت اور بہت سے ان کے پاس عہدے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہم کراچی میں بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جناب حیدر رضوی صاحب کے ساتھ۔ اس وقت ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب امین فہیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے آپریشن گڈ نائٹ پلان، آپریشن گڈ نائٹ پلان۔ اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم آپ کے ساتھ مل کر آپ کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا کے اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ خبر درست ہے یا صحیح، اس کی وضاحت آپ کر دیں کہ کیا آپ سے مسلم لیگ قائد اعظم کا کوئی رابطہ ہے؟ میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ایسے کہ کسی پروجیکٹ کا کوئی پتہ ہے۔ جن کو پتہ ہو وہ آپ کو اگر تفصیل بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ یعنی کہ آپ کا مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں؟ جی نہیں، بالکل۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ بہت سے آج کل اخبارات میں تبصرے ہو رہے ہیں، بہت سے کالم شائع ہو رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ماضی میں بھی وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی لیکن آپ نے ٹھکرا دی، اور اب ایک دفعہ پھر آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ کب کب آپ کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی تھی؟ یہ تو لمبی کہانی ہے، مختصراً یہ کہ ایک دفعہ 1988 کے الیکشنز کے بعد اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ تھے، اس وقت آفر ہوئی۔ پھر جب 90 میں ہماری حکومت گرنے والی تھی تو محترم نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں تو آپ کو ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بناتے ہیں، آپ آ کے پھر الیکشن کروائیں۔ اس کے بعد 93 کی گورنمنٹ جب گری تھی تو اس میں کورٹ وغیرہ میں چلے گئے تھے، تو اس وقت کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے آفر کی تھی، اور پھر اسی وقت جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب نے ایک یہاں کے لوکل ایک ریسٹ ہاؤس تھا، اس میں آ کے ملاقات تھی میرے ساتھ، جس میں وہ ان کے ساتھ صرف تہمینہ دولتانہ صاحبہ تھیں، اور پھر مشرف صاحب نے بھی آفر کیا تھا جو میں نے بڑے احترام کے ساتھ سب واپس کرنی۔ مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ رات کو بھی ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ کہا کہ ابھی تک مخدوم صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں بنایا جاتا تو کچھ آپ بتائیں گے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ ہمیں صاحب دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت الیکشن جیت کر کے آئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین ہی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہے جس کا صدر میں ہوں۔ اصولاً تو اس پارٹی کے صدر کو یا اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو آفر کرنا چاہیے کہ آؤ، آپ کی اگر میجارٹی ہے تو آ کے حکومت بناؤ، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری پارٹی کی جو آرگنائزیشن جو اس کا جو سربراہی ہے وہ محترم زرداری صاحب کے پاس ہے، تو اب وہ مشاورت کر رہے ہیں باقی مختلف لوگوں سے، اور وہ آگے چل کر کے اناؤنس کریں گے کہ ان کی نظر میں کون بہتر ہوگا۔ تو وہ جس شخص کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائیں گے آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی، یہ تو میں اس وقت فیصلہ کروں گا جس وقت وہ کسی کا نام لیں گے، چاہے میرا ہو یا کسی اور کا ہو۔ بہت بہت شکریہ مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ احمد مختار صاحب، آپ نے امین فہیم صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ماضی میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار ان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا حق زیادہ ہے